آج ہم بات شروع کرتے ہیں ایک ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ سے۔ وہاں ایک کافی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ ایک کشمیری اٹینڈنٹ تھے، وہ اپنے کسی عزیز کو لائے، حالت بہت تشویشناک تھی۔ ظاہر ہے ساری امیدیں ڈاکٹروں سے ہی ہوتی ہیں ایسی حالت میں۔ جی بالکل۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور مریض کی حالت بہتر نہیں ہوئی بلکہ بگڑتی گئی۔ لواحقین کو لگ رہا تھا کہ شاید آکسیجن وقت پر نہیں ملی، یا جو وائٹلز چیک کرنے ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، وہ سب ٹھیک سے نہیں دیکھا جا رہا۔ جی یہ ایک عام خدشہ ہوتا ہے لواحقین کا ایسی صورتحال میں۔ بالکل۔ اور پھر اچانک وہ ہو گیا جس کا ڈر۔ اور شاید غصے میں آ کے ڈاکٹر کو تھپڑ مار دیا۔ اندر شاید ایک آواز چیخ رہی ہوگی کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں تو بس اپنے پیارے کو بچانا چاہتا تھا، کوئی مجھے بتاتا تو صحیح کہ ہو کیا رہا تھا۔ جی یہ ایک بہت ہی انسانی رد عمل ہو سکتا ہے شدید کرب میں۔ تو آج ہم جن نکات کا جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ اسی طرح کے واقعات کے پیچھے جو ایک نظام کی بے حسی ہو سکتی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، جسے بے حس نظام کا خاموش تشدد کہا جا سکتا ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ بھئی یہ تو تشدد ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ پورا ماحول کیسا تھا، سسٹم میں کیا کمزوری تھی، کیا رابطے کا فقدان تھا، اور وہ جو ایک گہرا جذباتی کرب ہوتا ہے نا ایسی صورتحال میں، اس کو سمجھنا ہے۔ اور یہیں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ماخذ بھی پوچھتا ہے، کیا یہ صرف ایک شخص کا غصہ تھا جو قابو سے باہر ہو گیا، یا یہ ایک طرح سے پورے نظام کی، اس کی سرد مہری کی ایک چیخ تھی؟ کیا ہر غصے کو، خاص طور پر اتنی شدید مایوسی میں، صرف تشدد کہہ دینا کافی ہے؟ یقیناً بہت اہم سوال ہے، اور اس سے جڑے کئی اور سوال بھی ذہن میں آتے ہیں، جیسے کیا یہ واقعی عملے کی غفلت تھی، یا یہ ڈاکٹروں اور لواحقین کے بیچ بات چیت کا مسئلہ تھا، کمیونیکیشن گیپ جسے کہتے ہیں۔ جی یہ بہت اہم ہے۔ کیا ہوتا ہے جب اٹینڈنٹس کو مریض کی حالت کے بارے میں لمحہ بلمحہ کوئی صحیح معلومات نہیں ملتی؟ کیا ہمارے ایمرجنسی وارڈز میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ پریشان حال لواحقین کو بہت حساسیت کے ساتھ اپڈیٹس دی جائیں؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو طبی پروٹوکولز ہیں، کیا ان میں اس بات کی کوئی جگہ ہے کہ مریض کے گھر والوں کے شدید جذبات کو بھی سمجھا جائے، ان کو تسلیم کیا جائے؟ دیکھیں، یہاں ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے، یہ صرف ایک تھپڑ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سسٹم پر سوال ہے جو ایسے حالات کو جنم دیتا ہے۔ وہ اٹینڈنٹس، وہ لواحقین، وہ بھی تو انسان ہیں۔ جی بالکل۔ وہ شدید جذباتی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا کوئی عزیز زندگی ہار رہا ہو اور انہیں لگے کہ انہیں کچھ بتایا نہیں جا رہا، وہ اندھیرے میں ہیں۔ تو یہ صرف ایک میڈیکل ایمرجنسی نہیں رہتی، یہ ایک طرح کی، یوں سمجھیں، جذباتی ناانصافی ہے۔ جذباتی ناانصافی، یہ بہت بہت گہری بات ہے۔ یعنی صرف جسم کا علاج نہیں، اس وقت روح کو بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، یہ احساس کہ ان کی تکلیف، ان کے سوال، ان کی پریشانی کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ تو پھر انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ایک طرف تو ڈاکٹر کی سیفٹی ہے، ان کا وقار ہے، وہ تو بالکل ضروری ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں۔ جی ہاں، وہ لازم ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو غمزدہ اٹینڈنٹ ہے، اس کا بھی تو وقار ہے، اس کے سوالوں کا جواب پانے کا حق ہے، اس کے کرب کو سمجھنے کی کوشش، وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے نا؟ یقیناً، صرف سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ لینا شاید کافی نہ ہو۔ اس واقعے کے پیچھے جو انسانی پہلو ہیں، جو جذبات ہیں، ان کو بھی سمجھنا ہوگا۔ دل بھی پڑھا جائے والی بات ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ایسی کہانیوں میں اکثر کوئی واضح ولن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بھی تو شدید دباؤ میں ہوتے ہیں، وسائل کم ہو سکتے ہیں، ایمرجنسی کا ماحول ہی بڑا افراتفری والا ہوتا ہے۔ جی یہ بھی حقیقت ہے۔ تو اصل مسئلہ اکثر وہ سسٹم کی خاموشی ہوتی ہے، جواب نہ ملنا، بے یقینی کی کیفیت، یہ احساس کہ آپ کو سنا نہیں جا رہا، اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اصل تشدد شاید یہ ہے، جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا، اور خاموشی سے بڑا تشدد کوئی نہیں۔ یہ خاموشی امید توڑ دیتی ہے،
اور کبھی کبھی یہ انسان کو توڑ دیتی ہے۔ ہم خلاصہ کریں تو یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک فرد کا عمل اور پورے نظام کی جو ممکنہ ناکامیاں ہیں ان میں کیا تعلق ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہسپتالوں میں خاص طور پر ایمرجنسی جیسے نازک حالات میں ہمدردی کتنی ضروری ہے، بات چیت وہ بھی بروقت اور سینسٹیوٹی کے ساتھ کتنی اہم ہے، اور مریضوں کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کے دکھ درد کو سمجھنا، اسے تسلیم کرنا یہ کتنا لازمی ہے۔ بالکل، یہ صرف علاج معالجے کا نہیں، انسانی وقار اور تعلق کا بھی معاملہ ہے۔ صحیح۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو شاید ہمیں مزید غور و فکر پر مجبور کریں۔ واہ، ماخذ صحیح ہے، زخم بتا کے آتے تو دوا ملتی، یہاں تو درد بھی حیران ہے۔ واہ، بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ جملہ شاید ان سارے انکہے دکھوں، ان سنی فریادوں اور ان ناکامیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہمارے نظاموں میں چھپی رہتی ہیں اور پھر کسی دن کسی واقعے کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں۔ شاید ہمیں ان خاموش زخموں پر مرہم